الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، عزیز بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج ہم ایک نہایت اہم اور بنیادی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے کامیابی کا اسلامی تصور۔ دنیا میں ہر انسان کامیابی چاہتا ہے۔ کوئی دولت میں کامیابی دیکھتا ہے، کوئی شہرت میں، کوئی عہدہ میں، کوئی منصب میں، لیکن سوال یہ ہے، کیا یہی حقیقی کامیابی ہے؟ کیا اسلام بھی کامیابی کو اسی نظر سے دیکھتا ہے؟ قرآن ہمیں ایک بالکل مختلف معیار دیتا ہے۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہو گیا۔ یعنی اسلام کے نزدیک کامیابی کا مطلب ہے آخرت میں نجات، اللہ کی رضا، جنت کا حصول۔ دنیا کی کامیابی حقیقت یا دھوکہ؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے، بینک بیلنس کو ہی کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی دنیا اصل منزل نہیں بلکہ ایک امتحان ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ کامیاب کون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ پھر ان کی صفات بیان کی گئی، نماز میں خشوع، لغو باتوں سے بچنا، زکوٰۃ ادا کرنا، شرمگاہ کی حفاظت، امانت اور وعدے کی پابندی، نمازوں کی حفاظت۔ یہی وہ صفات ہیں جو ایک انسان کو کامیاب بناتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی کامیابی کے 3 بڑے اصول کیا ہیں۔ نمبر 1، ایمان۔ بغیر ایمان کی کوئی کامیابی نہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا۔ نمبر 2، عمل صالح۔ صرف ایمان کافی نہیں، عمل بھی ضروری ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات۔ نمبر 3، تقوی۔ اللہ سے ڈرنا، ہر وقت اس کی نگرانی کا احساس رکھنا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دنیا آخرت میں توازن۔ اسلام ہمیں دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ توازن سکھاتا ہے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا۔ یعنی دنیا میں بھی رہو لیکن آخرت کو مقصد بناؤ۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، وہ دنیا میں بھی کامیاب تھے لیکن آخرت کو ترجیح دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مالدار بھی تھے لیکن دین اللہ کے لیے تھا۔ ناکامی کیا ہے؟ اصل ناکامی کیا ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم۔ اصل نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو نقصان میں ڈال دیا۔ یعنی جو آخرت کھو دے وہی سب سے بڑا ناکام ہے۔ کامیابی کے عملی راستے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کامیابی کیسے حاصل کریں؟ نمبر 1، نماز کی پابندی۔ نماز کامیابی کی کنجی ہے۔ نمبر 2، قرآن سے تعلق، روزانہ قرآن پڑھنا اور سمجھنا۔ نمبر 3، گناہوں سے بچنا، چھوٹے گناہ بھی بڑے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ نمبر 4، اخلاص، ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج کے نوجوانوں،
خاص طور پر سنیں، کامیابی صرف ڈگری نہیں، کامیابی صرف نوکری نہیں، کامیابی صرف فالوورز نہیں، بلکہ کامیابی ہے اللہ کی رضا، نیک کردار، آخرت کی کامیابی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں حقیقی کامیابی عطا فرما، ہمیں ایمان، تقوی اور عمل صالح کی توفیق دیں، ہمیں دنیا کے دھوکے سے بچا اور آخرت میں کامیاب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔